السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ معزز معطر علماء کرام، اسٹیج پر جلوہ افروز علاقے کے دیگر باوقار احباب، پاکڑ کی اس سرزمین اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں تشریف فرما معزز سامعین حضرات، اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائقور نوجوانوں اور مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، مختلف اور متعدد علماء کرام نے آپ کے سامنے بڑی نصیحت آمیز باتیں رکھی ہیں، اور اپنے اپنے وقت کے اندر انہوں نے اپنی بات کو کہہ کر آپ سے وہ رخصت ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
پاکڑ کی سرزمین زرخیز ہے. بہار کا بھی بارڈر ہے, بنگال کا بھی بارڈر ہے, جھارکھنڈ تو لگتا ہی ہے. اس لیے سامعین کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ میں جانتا ہوں کہ جلسہ کی انتظامیہ نے حتی الوسعت کوشش کر کے ایک بہت بڑے میدان کا تعین کیا ہے اور اس میں یہ پروگرام رکھا گیا ہے. پھر بھی کچھ کمیاں رہ گئی ہوں گی, آپ کے مکمل بیٹھنے کا انتظام نہیں ہو پایا ہوگا, لیکن آپ اگر تعاون کریں گے سننے میں, اور جس کو جہاں جگہ ملے گی بیٹھنے کے لیے اگر وہ بیٹھ جائے گا تو اس کی ایک مہربانی ہوگی. جلسہ کمیٹی پر بھی, ہم علماء پر بھی, ہم بھی اپنی بات کہنے میں سہولت محسوس کریں گے اور اپنی بات کو آسانی سے کہہ سکیں گے. مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کوآپریٹ کریں گے اور کوئی شکایت کا موقع نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس دنیا میں بھیجا, ایک چھوٹی سی خطا کی پاداش میں. وہ خطا کیا تھی؟ جس درخت کے پھل کو کھانے سے منع کیا تھا, جس درخت کے پھل کو کھانے سے منع کیا تھا, جس درخت کے قریب جانے سے اللہ تبارک و تعالی نے روکا تھا, وہ اسی درخت کے قریب چلے گئے اور اس کے پھل کو انہوں نے کھا لیا. اس کی پاداش میں جنتی لباس ان کے جسم سے اتر گیا. تو ایک ہلکی سی خطا اور اس کی پاداش میں جنتی لباس اتر گیا اور وہ جنت سے اس دنیا کی طرف اتار دیے گئے, بھیج دیے گئے. اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا تو آدم علیہ السلام کو ایک نصیحت کی تھی کہ اے آدم, ہم دنیا میں تمہیں بھیج تو رہے ہیں, لیکن ادھر بھی تمہیں ہمارے نیم اور ہمارے قانون کو ماننا پڑے گا. آدم اور حوا دونوں کو اس دنیا میں بھیجا اور دونوں کو متنبہ کر دیا کہ اب تم دونوں سے جو نسل چلے گی, اس نسل انسانی کے پاس ہمارے پیغمبر آئیں گے, ہمارا راستہ بتائیں گے, ہمارے احکام آئیں گے. یہ ایک وارننگ دی گئی, ایک چانس دیا گیا, ایک موقع دیا گیا. اے آدم اور اے حوا, جنت میں شجر ممنوعہ کھانے کی پاداش میں چاہوں تو تم دونوں کو جہنم میں ڈال سکتا ہوں, لیکن نہیں, ایک چانس دے رہا ہوں تمہیں, دنیا میں جاؤ. جنت میں میرا ایک قانون تھا, کھاؤ پیو, فلا تقرب هذه الشجرہ, لیکن اس درخت کے قریب مت جانا. لیکن تم نے میرے اس قانون کو توڑ دیا. اب دوبارہ تمہارے اوپر قانون نافذ ہوں گے, تمہاری نسل کے پاس ہمارے پیغمبر جائیں گے اور شیطان بھی تمہارا پیچھا کرے گا. جیسے ادھر تمہیں بہکایا ہے, دنیا میں بھی تمہارا پیچھا کرے گا.
اسی شیطان کو ہم پھر تمہارے پیچھے لگا رہے ہیں. اور ایک لاسٹ موقع دے رہے ہیں. اگر دنیا میں جانے کے بعد تم نے اور تمہاری نسل نے، تم نے اور تمہاری اولاد نے اگر میری باتوں کو ایکسپٹ کر لیا، میرے طریقے پر چلے اور شیطان کا وروධ کیا، شیطان کی مخالفت کی، تو ہم تمہیں وہی مقام پھر دے دیں گے جس مقام سے ہم تمہیں نکال رہے ہیں، یعنی دوبارہ جنت میں ہم داخل کر دیں گے. اور یاد رکھنا، اگر دنیا میں جانے کے بعد بھی تم دوبارہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور اس کے چنگل میں آ گئے اور اس کا شکار ہو گئے اور اس کی بات کو مان کر ہمارے اور ہمارے نبیوں کی بات کو اگر ٹھکرا دیا، تو یاد رکھنا تمہیں جنت بھی نہیں ملے گی. یاد رکھنا تمہیں جنت بھی نہیں ملے گی. اور یاد رکھنا دنیا میں بھی تم ہمیشہ نہیں رہ پاؤ گے، بلکہ تمہارا ایک دوسرا ٹھکانہ ہوگا. تو تمہیں دنیا میں بھی نہیں رہنا ہے اور آخرت میں بھی کھویا ہوا مقام جس کو تم نے کھویا ہے جنت، وہ تمہیں نہیں ملے گی، بلکہ ایک دوسرے مقام پر ڈال دیا جائے گا جس کو ہم جہنم کہتے ہیں، دوزخ کہتے ہیں، جس کو ہم عذاب علیم کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، اس وقت سے لے کر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا میں جتنے بھی نبی آئے، ان تمام نبیوں کا دین ایک ہی تھا. اور اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لو، اللہ نے جو دین اتارا ہے وہ صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ ہے اسلام. نبی بہت آئے، لیکن ان نبیوں کو بھی اسلام ہی دے کر بھیجا گیا تھا. اللہ کے دین بہت سے نہیں ہیں. اللہ نے جو دھرم اتارا، جو دین اتارا، وہ ایک ہی ہے، وہ ہے اسلام. آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ تک سب نبیوں کا دین اسلام. ہوا، پانی، بارش، سورج کی روشنی، یہ اس وقت بھی تھی جب آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے. ان کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ انتظام اس دنیا میں کر دیا. لیکن تعجب ہے، پانی سب کا ایک رہا، بارش سب کے لیے ایک رہی، سورج کی روشنی سب کے لیے ایک رہی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتارا ہوا دھرم جو ایک تھا، وہ لوگوں نے ایک نہیں رکھا، اس میں چینجنگ اور تبدیلیاں کر کے اپنے دھرم بنا ڈالے. اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو مخاطب کر کے فرمایا، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ. قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان تمام لوگوں میں اناؤنسمنٹ کر دو، آپ ان تمام لوگوں کو بتا دو، یہودیوں سے کہہ دو، عیسائیوں سے کہہ دو، جن کی طرف زبور اتاری گئی، ان داؤدیوں سے، ان زبوریوں سے کہہ دو، لڑتے کیوں؟ اپنے اپنے دھرم تم لوگوں نے کیوں بنا ڈالے ہیں؟ ہم نے تو ایک ہی دھرم اتارا تھا اور سب کا کلمہ ایک ہی تھا. یا اہل الکتاب، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، اے اہل کتاب جن کو کتاب دی گئی، تورات، زبور، انجیل، اے کتاب والو،
آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، تعالوا الی کلمۃ، آؤ ایک ایسے مول منتر کی طرف، آؤ ایک ایسے جملے کی طرف، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، یکساں ہے، تمہارا بھی وہی کلمہ ہے اور ہمارا بھی وہی کلمہ ہے، تم بھی اسی چیز کو مانتے ہو اور ہم بھی اسی چیز کو مانتے ہیں۔ کلمہ سب کا ایک تھا، لا الہ الا اللہ۔ نوح آئے تو یہ کلمہ باقی رہا، لا الہ الا اللہ۔ کلمے کا دوسرا جملہ بدلتا رہا لیکن پہلا جملہ نہیں بدلا، لا الہ الا اللہ نوح رسول اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دیکھیے کلمہ ایک ہی